پھر قرآن کو پڑھائے گا، تو گویا قرآن کو پڑھنے سے پہلے انسان کا تزکیہ ہونا چاہیے، انسان کو پاک ہونا چاہیے۔ یہاں قرآن پاک کی ایک اور آیت، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ قرآن پاک کے بارے میں فرماتا ہے کہ میری اس کتاب کو مت چھونا، الا المطہرون، مطہرون نہیں کہا، مطہرون کہا ہے، مفعول کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ فاعل اور مفعول میں فرق ہے، فاعل کام کرنے والا اور مفعول جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مطہرون مفعول کا صیغہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ فرماتا میری کتاب کو چھونے سے پہلے تم پاکیزگی حاصل کر لو، تم پاک ہو جاؤ، پاکی حاصل کر لو، لیکن یہ نہیں فرمایا الا المطہرون، پہلے میرے نبی کے پاس جا کر یا نبی کے کسی غلام کے پاس جا کر طہارت لے لو، پاک ہو جاؤ، پھر قرآن کو چھونا آ کر۔ مفعول کا صیغہ، پہلے پاکی حاصل کر لو، پاکیزگی، کہیں سے پاکیزگی حاصل کر کے پھر آ کر میرے قرآن کو چھونا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن گمراہی حاصل کرتے ہیں، انہیں فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری جو وضو کر لیا ہے، ظاہری طہارت کر لی ہے تو یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کافی ہے، حالانکہ ظاہری طہارت وہ چھونے کے لیے کافی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے باطنی طہارت چاہیے۔ چھونے کے لیے ظاہری طہارت جسے وضو کہا جاتا ہے، جسے غسل کہا جاتا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ باطنی طہارت جسے تزکیہ کہتے ہیں۔ جب تزکیہ انسان کر لے گا، باطنی طہارت حاصل کر لے گا، اس کے بعد اگر قرآن کو پڑھے گا تو قرآن اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رسول بھیج، تلاوت قرآن کرے، تعلیم قرآن دے، حکمت کی تعلیم دے اور پھر تزکیہ کرے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، رسول بھیجتا ہوں، میرا رسول تمہیں آ کر کیا کرے گا؟ تلاوت قرآن کرے گا اور اس کے بعد تزکیہ کرے گا، تزکیے کے بعد پھر قرآن سکھائے گا اور اس کے بعد پھر حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو بات جو واضح ہو رہی ہے ان آیات سے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن سمجھنے سے پہلے باطنی طہارت حاصل کرے۔ یہ باطنی طہارت، یہ تزکیہ کہاں سے ملے گا؟ تزکیے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو مخصوص کیا ہے، پاکی کے لیے، پاکیزگی کے لیے۔ پاک پاکیزہ وہ کرتا ہے جس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہو، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہے، اپنے محبوب کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا رسول وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ تو پاک کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اندر رکھی ہے، اور جو جو شے اس محبوب کے ساتھ لگتی جائے گی وہ پاک ہوتی جائے گی۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا، مشکل کر رہا ہوں۔ پاک کرنے کی صلاحیت، مزکی ہونے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ محبوب مزکی ہے اس کائنات کے اندر، ساری کائنات کو پاک کرنے والا محبوب ہے۔ یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دی ہے۔ قرآن بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، مزکی نہیں، پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں۔ پریشان ہیں آپ، بات سمجھا دیتا ہوں، تھوڑی کھول دیتا ہوں بات۔
فقہ کا مسئلہ ہے، انسان جنبی ہو، غسل اس پر واجب ہو جائے، فرض ہو جائے تو کیا کرے گا؟ غسل اس پر فرض ہو چکا ہے، اب پانی سے وہ پاک ہوگا، پانی سے وہ پاک ہوگا۔ پانی کی جگہ اگر کوئی اٹھ کر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر پھونکتا رہے، پاک ہوگا وہ؟ بولے نا۔ پانی کی جگہ وہ قرآن پاک کی ساری آیات پڑھتا رہتا ہے، پھونکتا رہتا ہے، غسل اس پر واجب ہے، فرض ہے، محدث ہے، وضو ٹوٹ چکا ہے، اب وضو ٹوٹا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کر وہ پھونک رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس محدث، اس غسل واجب ہونے کے لیے پانی کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بندے کو پاک کرے۔ پانی کے اندر صلاحیت رکھی ہے، جب تک پانی کا استعمال نہیں کرے گا سارا قرآن پڑھ دے، نہ پاک کا نہ پاک ہی رہے گا۔ اور یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ تعلیم کہ جنبی جو محدث ہے، جس پر وضو فرض اور واجب ہو چکا ہے، جس پر غسل فرض اور واجب ہو چکا ہے، یہ تعلیم دینے والا وہ مزکی رسول ہے، یہ مزکی رسول ہے۔ اللہ کا پیارا محبوب یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تمہیں حدث لائق ہو جائے، تم پر غسل واجب ہو جائے، تو تمہیں کون سی شے پاک کرے گی؟ میں پاک رسول تمہیں تعلیم دے رہا ہوں کہ جا کر پانی کے ساتھ نہا لینا، غسل کر لینا، پانی اوپر بہا لینا، تم پاک ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے لیکن مزکی نہیں۔ جس طرح قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے، لیکن ہادی نہیں، ہادی نہیں۔ قرآن ہدایت ہے لیکن ہادی صاحب قرآن ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ہے لیکن مزکی وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔